بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام، 1,24,000 12 امام، 14 شہید کربلا، امام حسن حسین، حضرت علی، بی بی زینب، دائی علیمہ، بی بی عائشہ صدیقہ، حق چار یار، شیخ عبدالقادر جیلانی کے طفیل، پیرو فقیروں ولیوں صحابہ کرام کے طفیل، ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جولیاں خوشیوں سے بری رکھے، آپ کا ہر قدم مبارک ثابت ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آپ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرتا رہے، آپ کو کسی کے آگے جولی پھیلانے اور ہاتھ پھیلانے کا جو ہے وہ کبھی محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظر بد سے، بری نظر سے، حاسدین کی، منافقین کی، مخالفین کی، مشرکین کی نظر بد سے بچا کر رکھے۔ وہ مخالفین، یہ زیادہ تر مخالفین جو ہوتے ہیں، یہ کوئی زیادہ تر باہر کے کم ہوتے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے خاندان میں ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، جن میں خواتین بھی ہوتی ہیں اور وہ جو مرد بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب مخالفین کا بیڑا غرق کرے، تباہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے، اذیت ناک موت سے دوچار کرے، اب کی آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائے۔ سب گج وج کے بولا کریں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں تو گج وج کے بولتا ہوں اور سارے سنتے ہیں اور سارے دیکھ بھی رہے ہیں، تو بڑے لوگ کہتے ہیں جی آپ دشمنی بڑی لیتے ہیں، تو دشمنی مزہ ہی کو خیر ہے، کوئی بات نہیں، مجھے دشمنی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ میں پٹھان ہوں، میں دشمنی بڑی اچھی طرح نبھاتا ہوں اور توڑ نبھاتا ہوں، پھر نسل در نسل چلاتا ہوں۔ خیر، تو آپ تو گھروں میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں سارا، تو آپ کو تو کوئی نہیں سن رہا ہوتا، یا آپ کے ارد گرد سن رہے ہوتے ہیں، یا آپ اکیلے ہوتے ہیں، سب آپ گج وج کے کہا کرے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس جیسے جیسے نوکریاں مزید آتی رہتی ہیں اور میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا رہتا ہوں، تاکہ آپ اپنی ویڈیو چینل کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں، دوستوں کو بتاتے ہیں، عزیزوں کو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، تاکہ کوئی بے روزگار آپ کا دوست، ساتھی، جاننے والا، انجانے والا، کوئی کسی کا گھر کا رزق جو ہے وہ اس کے گھر کا چولہا جل جائے۔ یہ ایک ثواب بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے اس چھوٹے سے نیک سے عمل سے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگوں، بھائیوں، بے روزگار جو پاکستانی بھائی ہیں اور ان بزرگ ہیں، ساتھی ہیں، ان کے پاس سمارٹ ٹچ موبائل نہیں ہے، ان کے پاس بٹن والے بھی کئی ہیں کے پاس موبائل نہیں ہوتے، تو بڑی مشکلات ان کو پیش آتی ہے، جو نوکریوں کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیسے ملی ہیں، اور بڑے اس مہنگائی کے دور میں جتنا بھی کمائیں کم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر گھر کے محل کلمہ گو کے گھر کا چولہا جلتا رکھے، اور ہر گھر کے ہر بے روزگار کو، ہر تنگ دست کو، ہر پریشان حال کو، ہر مفلس کو خوشحال رکھے، اور اس کے اہل خانہ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پاس راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے ریسٹورنٹ آ چکے ہیں، ہوٹلز آ چکے ہیں، اور ان ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں بہت سے سٹاف چاہیے۔ بہت سارے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ میرے پاس بیریا ٹاؤن کے اندر آ چکے ہیں، راولپنڈی میں، اور کچھ روات میں ہیں، کچھ ادھر میرے پاس چک بیلی میں ہیں، کچھ جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ہیں۔ لیکن یہاں پہ مجھے جو میری ان کلائنٹس کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، ایگریمنٹ ہوئے اور معاملات طے پائے، تو صرف ان کا یہی کہنا ہے کہ محنتی سٹاف ہو، تجربہ کار ہو، کیونکہ ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں کوئی زیادہ تر یہ ڈش واشر، جس کو اب لوگوں کو کئیوں کو نہیں پتہ کہ ڈش واشر ہوتا ہے کیا۔ ڈش واشر برتن دھونے والے ہوتے ہیں جی، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا، بیچارے لڑکے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا، لیکن برتن دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں مجھے تمام سٹاف جو ہے نا وہ پنجابی اور کشمیری چاہیے،
اور ہیلپرس بہت سارے چاہیے، ان میں لیبرس مجھے بہت سارے چاہیے، ان میں ککس بہت چاہیے، ان میں شیف بہت چاہیے، ان میں چکن کڑھائی مٹن کڑھائی والے مجھے بہت سارے چاہیے، ان میں ویٹرس مجھے بہت سارے چاہیے، ان میں مجھے کچن ہیلپر بہت سارے چاہیے، ان میں مجھے ٹیبل مین جو ہوتے ہیں، جو ویٹر جو ہوتے ہیں وہ بڑے چاہیے، اور ان سب ہونے چاہیے وہ کم از کم میٹرک مڈل لازمی ہونی تعلیم چاہیے، ان کے تعلیمی ثبوت لازمی ساتھ ہونا چاہیے، 1-5 پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ساتھ ہونا چاہیے، اور کیونکہ ہوٹلوں میں ریسٹورنٹ میں کیش کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور جو یہ بڑے معاملات انتہائی پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، نہ تھانے کی تصدیق چاہیے، نہ پولیس چوکی کی چاہیے، نہ کسی ناظم کی چاہیے، نہ کونسلر کی چاہیے، نہ چیئرمین کی چاہیے، نہ ہی کسی ذمہ کی چاہیے، نہ ہی کسی اور کی چاہیے، صرف اور صرف گارنٹی 1-5 پولیس 1-5 سے چاہیے۔ وہاں 1-5 جو پولیس کا سینٹر ہوتا ہے وہاں آپ جائیں گے، انہیں کہ جی میں جاب کے لیے ملازمت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے تاکہ مجھ پر کوئی کیس ایسا نہیں ہے، تو وہ آپ کو شناختی کارڈ لیں گے، آپ کا ڈیٹا انٹری کریں گے، تو اگر آپ کسی کیس میں مطلوب ہوئے، وانٹڈ ہوئے، اشتہاری ہوئے، عدالتی مفرور ہوئے، تو پھر وہ آپ کو سرکاری مہمان بنا لیں گے اپنا، تو ہتھ کڑی لگ جائے گی، تو اگر آپ کلیئر ہیں تو اسی وقت آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ لہٰذا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کلیئر بندہ میرے پاس آئے گا، میں اس کو 10 منٹ کے اندر اندر نوکری دے دوں گا۔ ID کارڈ، شناختی کارڈ اصل ہونا چاہیے، فوٹو کاپی قبول نہیں کی جاتی۔ میرے پاس میں ایک یہاں پہ تھوڑا سا اس جاب سے ہٹ کر آخر میں بات کروں گا، تو مجھے جو سٹاف چاہیے تمام پنجابی ہونے چاہیے، تمام کشمیری ہونے چاہیے، 18 سال سے لے کر 35 سال تک ان کی عمر ہونی چاہیے، پنجابی اور کشمیری جنہوں نے ہوٹلوں میں ریسٹورنٹ میں کام کرنے کا تجربہ ہو، شناختی کارڈ اصل ہونا چاہیے، بے فارم نہیں ہونا چاہیے، کسی کی گارنٹی مجھے نہیں چاہیے، نہ میں کسی کی سفارش مانتا ہوں، بندے کو اپنے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانے کا پتہ ہو اور اپنے سہارے پر کھڑا ہونے کا پتہ ہو، خود اعتماد ہو۔ اور میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں یہاں پہ آ کے دور صوبوں سے آتے ہیں، دوسرے صوبوں سے آتے ہیں، کشمیر سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، فاٹا سے آتے ہیں، لکی مروہ سے آتے ہیں، وزیرستان سے آتے ہیں، یہاں آ کے گھر میں مشورہ کر کے آتے ہیں، کپڑے لے کر آتے ہیں، سامان لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں آ کے کبھی امی کو فون کر رہے ہیں، کبھی ابو کو فون کر رہے ہیں، کبھی بھائی کو فون کر رہے ہیں، کبھی بیگم کو فون کر رہے ہیں۔ اگر سارے گھر والے راضی ہیں تو کرو 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 نوکری، تو آخر میں پتہ لگتا ہے بیگم کہہ رہی نہیں، نہ کرو، تو پھر وہ اسی سپیڈ سے واپس چلا جاتا ہے، یعنی کہ رن مریدی تھلے لگے لگا لے، تو یہ رن مرید جو ہوتے ہیں پھر وہ کام تو نہیں کرتے نا، تو اس سے اچھا اتنا کرایہ 3-4 ہزار روپیہ ضائع کر کے میرے پاس آتے ہیں، تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا کچھ نہیں جاتا، لیکن اپنا نقصان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جب بھی گھر سے آئیں ایک ہی دفعہ مشورہ کر کے آئیں، کبھی کوئی دوست سے مشورہ کر رہا ہے، کبھی مامے سے کوئی مشورہ کر رہا ہے، کوئی چاچے سے مشورہ کر رہا ہے، پتہ نہیں جس طرح وہ اسلام آباد میں انہوں نے بلو ایریا میں پلازا خریدنا ہے یا پلاٹ خریدنا ہے یا کروڑوں روپے کی کوٹھی خریدنی ہوتی ہے، بھائی میرے ملازمت آپ نے کرنی ہے، کھانا آپ نے پیٹ آپ کے بال بچوں آپ کے لیے، آپ نے بال بچوں کے لیے کمانا ہے، تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو منہ اٹھا کے نہ نکلا کریں، گھر والوں سے مشورہ کرا کریں، امی ابو بہن بھائی چاچا ماما تائی بیوی ساس سہرا سالی سالہ جٹھانی ننانی سارے نال مشورہ کر کے نکلیا کرو، تاکہ یہ اتنے آ کے پھر باہر جا رہا ہوں جی میں فون کر رہا ہوں جی میں مشورہ کر کے آتا ہوں، تو یہ چسکے والے ہوتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس قسم اللہ کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جاب ہوتی بھی ہے، میں ان کو انکار کر دیتا ہوں، بہانہ لگاتا ہوں میرے پاس نہیں ہے یار، تو پھر کبھی آنا، تو میں اس طرح کا بندہ ہوں، تو میرے پاس جی مجھے سٹاف چاہیے، کھانا پینا رہائش ہر ملازمت میں میرے پاس ہوتا ہے، سال کے 12 مہینوں 365 دنوں میں میرے پاس بہت سی ملازمتیں اللہ کا شکر ہوتی ہیں، اور کمپیٹنٹ بندہ ہو، صبر بندہ ہو، کام کرنے والا ہو، پیٹ میں بھوک ہو، جیب خالی ہو، جس کی محنتی ہو اور انتک محنتی ہو، تو اس کو میں ملازمت دیتے 10 منٹ بھی نہیں لگاتا، جو چسکے والا ہو، جو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیک لگا کے بات کرنے والا ہو، جو کپڑوں پہ مکھی نہ بیٹھنے دینے والا ہو، اور جو ماتھے پہ بل رکھ کر اور جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہو، تو اس کو تو میں جاب ہو بھی تو نہیں دیتا، پھر وہ جس دروازے سے آتا ہے پھر اسی دروازے سے میں اسے اللہ حافظ کہہ دیتا ہوں، تو لہٰذا میرے پاس وہی ہے جو نوکری کا خواہش مند ہے۔ فون پہ، واٹس ایپ پہ، SMS پہ میں کبھی کسی کو سین نہیں کرتا، نہ میں کسی کو
تفصیل بتاتا ہوں، نہ ہی میں فون پہ کسی کو تفصیل بتاتا ہوں. ہاں جی کون کون سی نوکری ہے جی، کون کون سی نوکری ہے. اگر آپ ہیلپر ہوں تو میں آپ کو کانٹریکٹ چلا لو گے تو چلا لو گے. تو یہ جو شودہ پن ہوتا ہے نا، یہ نہ کیا کریں. میں ہر فن مولا ہوں، اللہ کا شکر ہے. 30 سال سے میں سینئر صحافی ہوں، کرائم انویسٹیگیشن رپورٹر کر رہا ہوں، رپورٹنگ کر رہا ہوں. 15 سال سے روزگار آفس چلا رہا ہوں. ہر گاڑ کا پانی پیا ہے. ہر فن مولا ہوں، ہر رنگ باز ہوں، ہر رنگ ساز ہوں. ناڑے کا سچا ہوں، ننگی تلوار کی طرح ہوں، کھلی کتاب کی طرح ہوں. تو گج بج کے بولتا ہوں. جب بولتا ہوں تو صاف بات کرتا ہوں. نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، اور فائدہ ہوتا ہے تو بسم اللہ صد بسم اللہ جی آیا. تو میرے پاس جو بھی آئے، غرض مند بندہ آئے، ضرورت مند بندہ آئے، میرے پاس نوکریاں بے شمار ہیں. راولپنڈی، بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، روات، چک بیلی، اسلام آباد کے مختلف سیکٹروں میں مجھے بہت سارے ریسٹورنٹ، ہوٹل میں کمپیٹنٹ سٹاف چاہیے. غرض مند ہو، ضرورت مند ہو، خاص کر ضرورت مند ہو. اور میں ضرورت مند کو دیتا ہوں نوکری ہمیشہ. میں کھاتے پیتے میں اپنی فیس نہیں دیکھتا کہ میری فیس ضائع ہو جائے گی، میں اس بندے کو ٹال رہا ہوں. میں ہمیشہ جو نخرے باز جو ہوتا ہے نا، میں اس کو نوکری نہیں دیتا. حالانکہ پنڈی اسلام آباد میں درجنوں روزگار آفس والے ہیں جو آپ کو فون کر کے بھی بلائیں گے، میسج کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، آدھا گھنٹہ بٹا کے آپ کو لیکچر دیں گے، سہانے سپنے دکھائیں گے. نو 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 میں چٹ منگنی پٹ پیا. ہاں جی کرنی نوکری کرو، نہیں کرنی تو وہ رستے آئے ہو چلے جاؤ. تو میرے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، مولا علی کا کرم ہے مجھ پہ کہ روزانہ 15 سے 20 کم سے کم 10-12 بندے تو میں لگا کے ہی اٹھتا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں. تو مولا کا کرم ہے جی، اللہ کا کرم ہے. پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور پورے پاکستان میں نام بنایا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے. آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے، آپ کے تعاون سے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اس وجہ سے. تو بعض ٹماٹروں کی پیٹی سے جو ہے گندے انڈے بھی نکل آتے ہیں. بکواس کرتے رہتے ہیں، کرتے رہو، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے کبھی فقیروں کی صدائیں جو ہوتی ہیں وہ بند نہیں ہوا کرتی. تو میرے پاس جو بھی آنا چاہے، ان پڑھ ہے، 18 سال سے لے کر 50 سال تک آنا چاہے، میرے پاس کوک کی، ہیلپر کی، آفس بوائے کی، وارڈ بوائے کی، کمپنیوں کی، فیکٹریوں کی، ہر طرح کی نوکریاں ہوتی ہیں، ہر طرح آتی رہتی ہیں. میں سیاست سیٹ کرتا رہتا ہوں، ساتھ لگاتا رہتا ہوں. کبھی لیکن میری کوشش ہوتی ہے 3 ٹائم کھانا پینا رہائش فری انہیں ملے. ایک بندہ آیا، میں نے اسے لگا دیا. تو اگر وہ اپنی جاب کے لیے آیا، کوئی خاص جاب کے لیے آیا، تو میرے پاس اگر وہ وقت ہی نہیں ہے، میں اس کو فی الحال کہیں سیٹ ایسی جگہ کر دیتا ہوں کہ اس کا کرایہ بھی بچ جاتا ہے، اس کو کام پہ مل جاتا ہے، اس کو 3 ٹائم کا کھانا بھی مل جاتا ہے، وقت پہ تنخواہ بھی ملتی ہے، چھٹی بھی ملتی ہے. جیسے ہی وہ میرے پاس اس سے اچھی جو جاب آتی ہے، میں اس کو وہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں. کیوں انسان کے گھریلو حالات انتہائی کشیدہ ہوتے ہیں. مجھے اس بات کا احساس ہے. بہت اچھا ہے. کوئی دودھ والے کا پیسے دینے، کسی نے کرانے والے کے دینے ہیں، کسی کے بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی ہیں، کسی کے گھر میں بیماری ہے، کوئی کرایہ دار ہے، کوئی قرض دار ہے. یہ چیزیں میں سامنے رکھ کر ساروں کو میں المنان روزگار آفس چلا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ جو دوسروں کا احساس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے بھی کھولتا ہے، اسے ترقی بھی دیتا ہے، اسے کامیابیاں بھی دیتا ہے، اور مشکلات سے، پریشانیوں سے بچائی رکھتا ہے. ہر وقت درود چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود پاک، درود ابراہیم لازمی پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے آپ کو معجزات بھی دکھائے گا، آپ کی مشکلات کا خاتمہ بھی ہوگا، آپ کو رہنمائی بھی کرے گا، آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالی مدد ایسے ہوا کرے گی کہ آپ کو پتہ نہیں لگے گا. ایڈریس نوٹ کر لیں: المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، فرنٹ پہ 13 نمبر آفس ہے. اور صبح 10 سے لے کر شام 5 بجے تک میرا آفس ٹائم ہے. اس دوران مجھے آفس میں آ کر ملیں، آفس میں آ کر میں سے بات کر کے نوکری لیں. تمام ڈاکومنٹس مکمل لائیں. فوٹو کاپی قبول نہیں کروں گا. میں آخر میں پھر بات کرنے لگا تو وہ رہ گئی گی. میرے پاس میں بار ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، ہر دوسری ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جی جو بھی میرے پاس تعلیمی اسناد لائے وہ ذرا اصل لائے. نقل میں نہیں مانتا، فوٹو کاپی نہیں مانتا. یقین مانے پچھلے ہفتے میرے پاس کوئی 25 سے 27 ریٹائر فوجی آئے. ریٹائر فوجی، کوئی ان پڑھ بھی نہیں آئے، کوئی جیل بھی نہیں آئے، کوئی نہ تجربہ کار بھی نہیں آئے، ریٹائر فوجی آئے ہیں. تو کیا ہے جی؟ فوٹو کاپیاں ہیں جی ہمارے پاس. اصل ڈسچارج بک کہاں جی؟ نہیں ہے جی. کہاں پہ ہے جی؟ گھر میں ہے. میں نے کہا جی میں ویڈیو میں بتاتا ہوں میں کہ جو بھی میرے پاس آئے اصل ڈاکومنٹس لائے. کہتے ہیں جی بتاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے ان ریٹائر فوجیوں پہ
کہ میں نے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کا کمانڈنٹ جنگ میں بھیجے گا تو کیا آپ خالی وردی پہن کے چلے جائیں گے؟ خالی ہاتھ چلے جائیں گے؟ ساز و سامان لے کر نہیں جائیں گے؟ اسلحہ لے کر نہیں جائیں گے؟ تو آپ جب مورچے میں آپ کی تعیناتی ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ کی تعیناتی ہوتا ہے، مکمل آپ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب میرے پاس بھی آئیں خدارہ اصل تعلیمی اسناد، اصل ڈاکومنٹس، اصل ڈسچارج بک، تمام چیزیں اصل لائیں۔ میں فوٹو کاپی پہ یقین نہیں کرتا۔ واٹس ایپ پہ لوگ مجھے کہتے ہیں جی ہم ڈاکومنٹس بھیج رہے ہیں، ہم اپنی سی وی بھیج رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں جی واٹس ایپ سی ویوں پہ اور فوٹو کاپیوں پہ، بس اس سے زیادہ اور میں کیا کروں۔ سفارش میں کسی کی نہیں مانتا، اپنے والد کی نہیں مانتا۔ میں بڑا اصول پسند بندہ ہوں، بڑا سخت مزاج ہوں، دل کا بہت اچھا ہوں لیکن منہ کا کڑوا ہوں۔ میں جو بات ہوتی ہے میں میاں مٹھو والا نہیں ہوں، جی حضوری والا میرا سے کام نہیں ہوتا۔ خوش آمدید ٹی سی ایس سروس میرے میں نہیں ہے۔ تو جی صبح 10 سے شام 5 بجے تک میرے پاس کوئی بھی میرے پاس آ سکتا ہے، میں انشاءاللہ ان کو ملازمت لازمی آپ کو دیا کروں گا۔ تو میری ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی، انشاءاللہ آتے رہیں، نوکریاں حاصل کرتے رہیں صبح 10 سے 5۔ شعیب خان کو ایک دفعہ پھر اجازت دیں، والسلام۔ ویڈیو لمبی ہوگی ہے، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تھینک یو۔